والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اس مہینے کے جمادی الاخری کے دروس کے بارے میں یہ ترتیب تھی کہ ہم چاروں ہفتہ وار درس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ اور ان کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے ہوں گے۔ ان کے بارے میں دو تین دروس میں کچھ باتیں عرض کی تھی، ایک بات آج عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ انسان اکٹھے رہتے ہیں تو اختلاف بھی ہوتا ہے، اور یہ فطری بات ہے۔ اختلاف نہ ہونا غیر فطری ہے، اختلاف کا ہونا فطری بات۔ اللہ نے عقل دی ہے، علم دیا ہے، تو اختلاف ہوگا۔ لوگوں کو اختلاف کیسے کرنا چاہیے؟ ہمارے امت کے سب سے بڑے دو بزرگ جن کو ہم شیخین کہتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، امت میں سب سے بڑے دو یہی ہیں۔ ان میں آپس میں بہت دفعہ اختلاف ہوا، اختلاف بھی ہوا، اظہار بھی ہوا، آمنے سامنے بھی ہوئے۔ ان میں سے دو تین واقعات یہ ذوق بتانے کے لیے کہ بڑوں میں، اہل علم میں، اہل دین میں اگر اختلاف رائے ہو جائے تو اختلاف تو بری بات نہیں ہے، اس کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے، اس پر دو تین واقعات عرض کرنا چاہوں گا۔ لمبے واقعات ہیں لیکن دو تین واقعات، اور دونوں تینوں خلافت کے زمانے کے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو آپ کی خلافت کی تحریک کرنے والے سب سے بڑے بزرگ عمر تھے۔ وہی حضرت صدیق اکبر کو لے گئے تھے خلیفہ بنی سعدہ میں، وہاں بڑی بحث کی تھی انصار مدینہ کے ساتھ، سارا معاملہ حضرت عمر، اور یہ عالم اسباب میں مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عمر اگر یہ نہ کرتے تو خلافت کا مسئلہ ہمیشہ کریے پریشانی کا شکار ہوتا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر جو خلیفہ بنے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد ان کو سب سے پہلا مسئلہ کیا پیش آیا تھا کہ بہت سے قبائل باغی ہو گئے تھے۔ منکرین زکوٰۃ کے 3 گروہ باغی ہو گئے، منکرین ختم نبوت کے 3 گروہ باغی ہو گئے، تھے ہی منکرین ختم نبوت۔ ایک منکرین زکوٰۃ کا گروہ تھا، کچھ اور مرتدین تھے، 4-5 علاقوں سے بغاوت ہو گئی تھی، اور ریاست خطرے میں پڑ گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس موقع پر ایک گروہ منکرین زکوٰۃ کا، مالک بن نویرہ اس کے سردار تھے، وہ باقی سب کچھ مانتے تھے، ایمان، نماز، روزہ، حج سب کچھ مانتے تھے، کہتے زکوٰۃ بیت المال کو نہیں دیں گے، اس پہ اڑ گئے۔ ان کا انکار دین کی اور کسی بات کا نہیں تھا، سب کچھ تسلیم کرتے تھے، کہتے زکوٰۃ بیت المال کو نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر ہمارا نہیں، وہ تو میں لوں گا۔ اس پر لشکر بھیجا ان کے خلاف۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اشکال ہوا تھا، اور یہ سب سے پہلا اختلاف تھا شیخین کا خلافت کے زمانے میں۔ حضرت عمر کو اشکال تھا کہ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، تو ایک بات کے انکار سے ان پر چڑھائی کیسے کر رہے ہیں، آپ نہ کریں۔ بخاری شریف میں ان کا مکالمہ مذکور ہے دونوں بزرگوں کا، دونوں کے بعد دلائل تھے، دونوں بات کر رہے تھے، مکالمہ کر رہے تھے۔ میں صرف اختلاف کا ذکر کروں گا۔ حضرت عمر کو اشکال تھا، اور یہ مشورہ دیا کہ حضرت یہ ان کے خلاف نہ لڑے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اڑ گئے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی سختی سے حضرت عمر کو بھی ڈانٹ دیا، بڑے سخت لہجے میں ڈانٹا، کیا کر رہے ہو، میں لڑوں گا۔ اور کیا کہہ کے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی کی جائے اور میں بھی زندہ ہوں۔ بڑی حکمت کی بات تھی۔ آج یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، اگر نرمی برت لیں تو کل پھر نماز پہ نرمی ہوگی، پرسوں پھر حج پہ نرمی ہوگی، پھر تو دین سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اب اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی ہو کی جائے اور میں بھی زندہ ہوں؟ پھر ہمارے یہ
حضور کے زمانے میں، نبی کریم کے زمانے میں جو زکوٰۃ بیت المال کو دیا کرتے تھے نا، زکوٰۃ تو رہی ایک طرف، وہی ایک رسی یا ایک بکری، وہ جو دیا کرتے تھے نا، اس سے بھی انکار کریں گے تو میں لقاتلتہم، میں لڑوں گا۔ حضرت عمر کو اشکال تھا، وہ بحث بھی کی ہے، دلائل بھی دی ہے، لیکن پھر بعد میں حضرت عمر کہتے کہ اللہ پاک نے شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ پاک نے مجھے بھی شرح صدر عطا فرما دی کہ بابا ٹھیک کر رہا۔ اختلاف ہوا، بحث بھی ہوئی، اظہار بھی ہوا، آپس میں تھوڑا بہت سختی بختی بھی ہوئی، لیکن اطمینان ہو گیا۔ حضرت عمر 10 پر جیسے آپ کو بارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق کو یہ جملہ کہا، شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ پاک نے میرا سینہ بھی ایسے ہی کھول دیا جیسے ابو بکر کا سینہ۔ پھر آگے چل کے ایک اختلاف اور ہوا، انہی جنگوں میں، مختلف جنگوں میں صحابہ کرام لڑے تھے، شہید بھی ہونے تھے۔ سب سے زیادہ شہید ہوا مسلمہ کذاب کے مقابلے پر، سب سے زیادہ طاقتور لشکر بھی وہی تھا۔ تو وفاد کرام، صحابہ کرام کی شہادت کی خبریں زیادہ آنے لگی۔ ایک دن خبر آئی کہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں ایک دن میں 70 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ حافظ سینکڑوں تھے، لیکن اگر شہید ہوتے گئے تو پھر یہ حضرت عمر کو خطرہ پیدا ہوا کہ یہ حافظ اگر اس طرح شہید ہوتے گئے تو قرآن پاک کے بارے میں کوئی الجھن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ آیا حضرت صدیق اکبر کے پاس، حضرت قرآن پاک لکھوا کے رکھ لیں، ایسا کریں، سینوں میں تو ہے، سینکڑوں حافظ ہیں لیکن لکھا ہوا نہیں ہے، آپ اگر لکھوا دیں، ایک ریکارڈ میں رکھ لیں تاکہ کل کوئی الجھن نہ پیدا ہو۔ صدیق اکبر نے انکار کر دیا، نہیں میں نہیں کرتا، اگر کرنا ہوتا تو ضرور کرتے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے کہا حضرت ضرورت ہے، اس کی خطرہ ہے، اب حضور نے نہیں کیا، اس وقت ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت ہے۔ اس پر حضرت عمر اڑ گئے، نہیں بابا جی تو کرنا ہی پڑے گا، حضور کے زمانے میں ضرورت نہیں تھی، اب خطرہ ہمیں نظر آ رہا ہے، حافظ قرآن صحابہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، ضرورت ہے اس کی، آپ ایسا کریں کہ ایک نسخہ لکھوا کے رکھیں۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ بھائی کچھ پاس پاسا ہوا آپس میں، یہاں حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرا سینہ کھول دیا جیسے ابن الخطاب کو کھول دیا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ عمر ٹھیک کہتا ہے۔ اچھا اگلی بات یہ ہوئی لطیفے کی، اب لکھنا کس نے ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے کاتب زید بن ثابت تھے رضی اللہ، زیادہ تر وہی لکھا کرتے تھے، اور بھی ہے صحابہ کرام ہے، لیکن زیادہ تر حضور کی وہی، اس کی وجہ سمجھدار نوجوان تھے، پڑوسی تھے حضور کے ساتھ کار تھے ان کا، جب ضرورت ہوتی بلا لیتے تھے۔ تو زید بن ثابت کو بلایا حضرت صدیق اکبر نے کہ زید ایسا کرو، قرآن پاک تمہیں یاد ہے نا، تو ایسا کرو قرآن پاک لکھ کے کتابی شکل میں محفوظ کرو۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں نہیں کرتا، حضور نے نہیں لکھوایا، آپ کیسے لکھوا رہے ہیں؟ اب ان کو وہ اڑ گئے کہ میں حضور کا منشی تھا، کاتب تھا، سیکرٹری تھا حضور کا، حضور نے مجھے نہیں لکھوایا، آپ کیوں لکھوا رہے ہیں؟ نہیں لکھا۔ ان کو قائل کرنے میں پھر دونوں بابوں کو تھوڑا سا سمجھانا پڑا، پھر وہ قائل ہوئے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا جس پر دونوں بزرگوں میں اختلاف رائے ہوا۔ وہاں دستبردار کون ہوئے تھے؟ حضرت ابوبکر۔ یہاں دستبردار کون ہوئے؟ وہاں حضرت عمر دستبردار ہوئے تھے، یہاں کون دستبردار ہوئے؟ حضرت ابوبکر۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے لکھا، لمبی تفصیلات ہیں۔ تیسرا مسئلہ جو اختلاف ہوا دونوں بزرگوں کا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کے لیے مال آتا تھا، مختلف قبائل سے زکوٰۃ، عشر، زکوٰۃ، خراج، جو کچھ بھی آتا تھا۔ حضور پیغمبر سے خود اتھارٹی تھی، حضور کا ارشاد ہی قانون ہوتا تھا
پیغمبر کی بات قانون ہوتی ہے. دنیاوی نظام میں بادشاہ کی بات قانون ہوتی ہے، شرعی نظام میں پیغمبر کی بات قانون ہوتی ہے. بادشاہ میں یہی ہوتا ہے، بادشاہ میں جو بادشاہ نے کہہ دیا قانون ہے. اور ہمارے ہاں نظام میں کیا ہے، جو اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا قانون. بہت اتھارٹی تھے، الجھن پیش آتی تھی، کس کو جتنا دیا، جیسے دیا. حضور کی ثوابدید ہی قانون تھا. لیکن اب حضور تو وصال فرما چکے اور بحرین سے مال آیا خلیفت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مال خاصا تھا، اب تقسیم کرنا ہے. اب کسی قانون کی ضرورت ہے، اب ثوابدید نہیں ہے. پیغمبر کی تو ثوابدید ہوتی ہے، جس کو مرضی دے دیں، جس کو نہ دیں. لیکن اب پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی ثوابدید نہیں چلتی، دلیل چلتی ہے. پیغمبر کے علاوہ جو بھی بات کرے گا ثوابدید سے نہیں کرے گا، دلیل دینی پڑے گی، یا قرآن سے یا حدیث سے. خیر، اب وہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ تقسیم کا اصول کیا ہوگا. سرکاری بیت المال کا مال ہے، وظیفے تقسیم کرنے ہیں، تو کیا تقسیم کیسے کریں گے. اب یہاں قانون کی ضرورت پڑ گئی ہے. مشورہ بلایا کہ بھائی تقسیم کی کوئی ترتیب طے کر لے. اب یہاں ثوابدید تو نہیں ہے کہ جس کو ہم دے دیں وہ قانون ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں، سرکاری بیت المال کے مال ہے، سرکاری وظیفہ دینا ہے، تو جس طرح بزرگی کے درجات ہیں نا، اس کے مطابق مختلف گریڈ مقرر کر دیں. ازواج مطہرات کو زیادہ دیں، پھر عشرہ مبشرہ کو دیں، پھر مہاجرین کو، پھر انصار کو، پھر بعد میں مسلمان ہونے والے. جس طرح یہ ترتیب ہے، فضیلت کے درجات ہیں، اس کے مطابق تو 4-5 درجے کر لیں. ان کو زیادہ دیں، تھوڑا کم کر دیں، تھوڑا کم کر دیں. یہ گریڈ سسٹم. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ بیت المال سے وظیفے کی تقسیم میں کیا ہونا چاہیے، کہ اس کا 22واں گریڈ ہے، اس کا 19واں ہے، اس کا 7واں ہے، گریڈ سسٹم کریں. حضرت صدیق اکبر نے انکار کر دیا. بھلا اما یہ فضیلت کا تعلق آخرت سے. دنیا میں یہ ہی معاش ہے، یہ حقوق کی بات ہے. پیٹ ہر ایک کے ساتھ ہے، اس نے بھی 2 روٹیاں کھانی ہیں، اس نے بھی 2 روٹیاں کھانی. یہ حقوق کی بات ہے، حقوق میں برابری ہوگی. حضرت صدیق اکبر نے ہماری میں ترجیح نہیں کروں گا. یہ مسئلہ حقوق کا ہے، اس میں سب کے ساتھ برابر معاملہ ہوگا. ھذہ معاش فالاسوۃ فیہ خیر من الاسرہ. یہ معیشت کی بات ہے، یہاں برابری ترجیح سے بہتر ہے. میں ترجیح نہیں دوں گا، گریڈ سسٹم نہیں کروں گا، میں برابر تقسیم کروں. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو 3 سال موقع ملا، 2.5 سال حکومت کی ہے، برابر تقسیم. جو ازواج مطہرات کو دیا ہے وہی مکہ کے عام شہری کو دیا ہے، جو کسی مدینہ کے عام شہری کو دیا ہے وہی بدریوں کو دیا ہے. بالکل برابر برابر، 100 روپیہ اس کا اور 100 اس کا، اور جو بھی تھا برابر برابر تقسیم کیا. یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، سرنڈر نہیں ہوئے. یہ بھی اختلاف کا طریقہ. اب ٹھیک ہے جی، آپ اتھارٹی ہیں، جو مرضی کریں. لیکن 3 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو تبدیل، سارا سسٹم تبدیل. اب یہ ان کا اتھارٹی یہ ہیں، پہلے وہ تھے، تو سارا سسٹم چینج. گریڈ 6 یا 7 گریڈ پورے. سب سے اونچے پہلا گریڈ تھا ازواج میں 12,000 درہم سالانہ دیتے تھے. پھر مہاجرین 10,000 درہم سالانہ، پھر انصار، پھر والذین تبعوہم بإحسان. وہ تقریباً 6 یا 7 گریڈ مقرر کیے، کسی کو 12,000، کسی کو 10,000، کسی کو 8,000. وہ باقاعدہ دفتر بنے، لسٹیں بنی، باقاعدہ تقسیم کار ہوئی، پورا آفس، سارا نظام بنا، اور گریڈ سسٹم کے تحت پھر یہ سارا تقسیم کیا. حضرت عمر نے، میں نے کہا کہ اختلاف ہوا تھا، حضرت عمر خاموش ہو گئے تھے، سرور نہیں ہوئے تھے. اپنا وقت آنے پر اپنی رائے میں بدل کیا، گریڈ سسٹم کر دیا. خیر ہو گیا، ہوتا رہا. اس دوران ایک لطیفہ بھی درمیان میں عرض کروں.
وہ جو گریڈ بنائے تھے نا 6-7 ان کی لسٹیں بھی بنی تھی، اس گریڈ 7 کا یہ ہے، 2 کا یہ ہے، 3 کا یہ ہے۔ اس میں لطیفہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گریڈ میں تھے اس لسٹ کے مطابق، 4000 والی گریڈ میں تھے، 4000 ان کے 4000 ان کے، سالانہ 4000 درہم۔ لیکن حضرت عمر حضرت امام حسین کو 500 زیادہ دیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کو 4 ملتے تھے، حضرت امام حسین کو 500 زیادہ دیتے تھے۔ ایک دن عبداللہ بن عمر نے کہا ابا جی گریڈ ایک ہے، حق دونوں کا برابر ہے، حسین کو آپ 500 زیادہ دیں۔ بیٹے نے باپ سے شکوے کے انداز میں بات کی، بھائی گریڈ ایک ہے تو پھر پیسے بھی برابر ملنے چاہیے نا، مجھے آپ 4000 دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں 4500۔ حضرت عمر غصے میں، بیٹا تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم حسین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے؟ نہیں، حسین حسین ہے، تم جملہ کہا کہ بیٹا تم عمر کے بیٹے ہو، وہ حضور کا نواسہ ہے۔ تو یہ تصور کیسے آیا کہ میں اور وہ برابر، یہ کیسے ہو گیا؟ اور پھر ایک جملہ اور فرمایا تم امیر المومنین کے بیٹے ہو نا، میں امیر المومنین ہوں، یہ سب اس کے نانے کی برکت ہے۔ میں امیر المومنین ہوں تو حسین کے نانے کی برکت ہے، تم امیر المومنین کے بیٹے کہلاتے ہو تو حسین کے نانے کی برکت ہے۔ تمہیں یہ سوچ کیسے آ گئی؟ اچھا یہ درمیان کا لطیفہ، 10 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وظیفے تقسیم کے اس گریڈ سسٹم کا مطابق، لیکن 10 سال کی تقسیم کے بعد جو نقصانات سامنے آئے نا، اس میں ایک پہ بات کرنا چاہوں گا۔ گریڈ سسٹم کے نقصانات بھی بڑے ہوتے ہیں، اگر کہیں چیک کرنا تو اسلام آباد میں جا کے دیکھ لیں 22ویں گریڈ کا طرز عمل، طرز زندگی کیا ہے، اور 7ویں گریڈ کا طرز زندگی کیا ہے، اور 14ویں گریڈ کا طرز زندگی کیا ہے، اور 17ویں گریڈ کا طرز زندگی۔ بالکل گریڈ بدلنے سے زندگی بدل جاتی ہے، بدلتی ہے یا نہیں بدلتی؟ رہائشیں الگ ہیں، کالونیاں الگ ہیں، سسٹم الگ ہے، مزاج الگ ہے، بالکل مزاج مختلف ہے۔ وہ 22ویں گریڈ کا، میں یہ 17ویں گریڈ کا، مسافہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کتنی انگلیوں سے کرنا ہے، سلوٹ کس نے مارنا ہے، وہ ساری زندگی میں معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور میں اس کے اپنا ذاتی ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، یعنی یہ گریڈ سسٹم سے سوسائٹی تقسیم ہو جاتی ہے۔ زندہ جا کے اسلام آباد میں دیکھ لو، اسلام آباد میں کم از کم زندگی کے 4-5 الگ الگ معیار اور طرز ملیں گے۔ اور میرا ذاتی واقعہ ہے، مجھے ایک کام تھا اسلام آباد میں، کوئی آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے ایک دوست بڑے اچھے تھے، اب بھی حیات اللہ پاک سلامت رکھے، وہ اس وقت وہ 19ویں گریڈ کے افسر تھے اور کسی وفاقی محکمہ میں ڈپٹی سیکرٹری تھے۔ میرا کام کسی اور سے تھا، تو میں نے ان سے کہا یار پھر اس سے میرا کہہ دو میرا کام ہو جائے، کہتے کہہ دوں گا۔ 5-7 دن کے بعد پھر میں کہا یار تو کہہ دو نا میرا کام کرا دو، کرا دوں گا۔ ایک دفعہ پھر میں نے کہا یار میرا کام رکا ہوا ہے، کہو نا اس کو، کہہ دوں گا یار۔ 3-4 دفعہ جب ہوا تو اس کا بیٹا مجھے الگ کر کے لے گیا، کل یہ نہیں کہیں گے، بیٹا اس کا، انکل یہ ان کو فون نہیں کریں گے۔ ان کا وجہ کہتے یہ 19ویں گریڈ کے ہیں، وہ 17ویں گریڈ کا ہے، یہ اس کو فون نہیں کریں گے۔ یہ میرے ساتھ بات، یہ اس کو فون کر کے نہیں کہیں گے، یہ اور ذریعے سے بات ہوگی تو کر دیں گے، یہ اس کو فون کر کے کہیں کہ یہ کام کرنا ہے، میرا کام ہے، نہیں کہیں گے۔ یہ 19ویں گریڈ کے ہیں، 17ویں گریڈ کے ہیں، یہ اس کو نہیں کہیں گے۔ خیر یہ پھر تقسیم ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال کے بعد محسوس کیا کہ یار یہ تو مسئلہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں حضرت عمر کا رجوع لکھا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے 10 سال کے تجربے کے بعد سمجھ میں آئی ہے بات کہ بابا ٹھیک کہتا تھا، میری رائے خطا تھی، بابے کی رائے ٹھیک تھی، آئندہ سال میں بابے کی رائے پر واپس جاؤں گا، اگلے سال سے سسٹم بابے کی رائے پر کروں گا، لیکن اگلے سال سے پہلے شہید ہو گئے تھے۔
تو میں نے بزرگوں سب امت کے سب سے بڑے 2 بزرگوں کے 3 اختلاف ذکر کیے ہیں۔ ایک بزرگ سرنڈر ہوئے تھے، دوسرے میں دوسرے بزرگ سرنڈر ہوئے تھے، تیسرے میں کوئی بھی سرنڈر نہیں ہوا تھا۔ معاملہ چلتا رہا، اختلاف ہوتا ہے۔ میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ان بزرگوں کی طرز عمل میں ہماری سوچیں اختلاف کوئی بری بات نہیں، لیکن اختلاف کا اظہار علمی انداز میں باسا اور بات سمجھ میں آ جائے تو دستبردار ہو جانا، سرل ہو جانا، نہ سمجھ میں آئے تو خاموشی اختیار کر لینا، یہ ہمارے ان بزرگوں کو اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔